الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آخری عشرے کا یہ مبارک اور مسنون عمل عافیت اور سلامتی کے ساتھ گزر رہا ہے اور بالکل اپنے اختتام پر ہے۔ ممکن ہے کہ آج اس کا آخری دن ہو۔ اللہ پاک ہم سب کا یہ آنا، یہ بیٹھنا، اللہ کے گھر کو وقت دینا، یہ فکر اور یہ طلب اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ دنیا کی ہر چیز انسان کو یہ سبق دیتی ہے کہ جس چیز کا آغاز ہے اس چیز کا اختتام بھی۔ ایک اللہ کی ذات ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ نہ اللہ سے پہلے کچھ تھا نہ اللہ کے بعد کچھ ہوگا۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ اس کائنات کی ہر چیز، چاہے وہ جاندار ہے چاہے وہ بے جان ہے، اس کا آغاز ہوا ہے، اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ اس انسان کی بھی ایک دن ابتدا ہوئی۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اللہ ہی نے اس انسان کی ابتدا کی، اس کی بقا کی بنیاد رکھی، پھر اس پر موت آ جائے گی، پھر ایک دن آئے گا ثُمَّ يُعِيدُهُ، اللہ اس کو دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ شروع ہونے والی ہر چیز کو ایک دن فنا ضرور ہونا ہے، اس کا اختتام ضرور ہے، تکمیل ضرور ہے۔ اب 20 رمضان المبارک کی مغرب سے اعتکاف سنت کا آغاز ہوا، 29 یا 30 رمضان کی مغرب میں اس کا اختتام ہوگا۔ یہ گزرنے والا وقت انسان کو یہ سمجھاتا ہے کہ جو معاملہ دنیا کی ہر چیز کے ساتھ ہو رہا ہے یہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ تم بھی ایک دن اس دنیا میں آئے، تمہارا آغاز ہوا، اس سے پہلے تم نہیں تھے، تو لہٰذا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارا بھی اختتام ہو جائے گا۔ اس لیے موت اس زندگی کی اٹل حقیقت ہے دوست، جس کا انکار کوئی بڑے سے بڑا کافر بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے وجود کے منکر، دین کے منکر، قیامت کے منکر، جنت جہنم کے منکر، ہر چیز اس دنیا میں پیدا ہوئی، لیکن ایسا کوئی نہیں آیا جس نے کہا کہ نہیں موت بھی نہیں آئے گی۔ وہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ لیکن ایک موت وہ ہے جو کافر کی ہے، اللہ کے نافرمان کی ہے، اللہ کے وجود کے منکر کی ہے۔ اس کی موت میں اس کے لیے کوئی عبرت نہیں ہوتی، وہ اسے ایک تکوینی نظام سمجھتا ہے، ایک سسٹم کا حصہ سمجھتا ہے۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور پھر ہمارے جسم کے ساتھ جو کچھ بھی کیا جائے، چاہے اس کو دفنائے، چاہے اس کو پانی میں بہائے،
چاہے اس کو آگ میں جلا کے اڑائے، چاہے اس کی راکھ دریا میں بہائے، چاہے جانور کے پیٹ میں اس کو ڈالا جائے، لیکن اس کے بعد پھر کوئی زندگی نہیں ہے. یہ ان کی سوچ ہے. لیکن ہمارا ایمان ہے، اور ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک ہم آخرت پر ایمان نہ رکھیں. اسی لیے آپ حضرات ایمان مفصل، ایمان مجمل پڑھتے ہیں تو اس میں دیکھیں نا بار بار کیا کہا جاتا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، آگے والیوم الآخر. یہ بنیاد ہے. تو آخرت کا ایک دن تو ہے، مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اور پھر دو حصوں میں اس زندگی کو اللہ نے بانٹ دیا. ایک حصہ زندگی وہ ہے جو عالم برزخ کی ہے، وہ بہت لمبی بھی ہو سکتی ہے، کتنی ہو سکتی ہے اللہ کے علم میں ہے، لیکن برزخ کی زندگی کو بھی اختتام ہے. ایک دن آئے گا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. یہ قبروں سے ہر بندہ اٹھ جائے گا، چاہے وہ زمین کی قبر ہو یا جانور کے پیٹ کی قبر میں ہو یا دریا میں ہو یا پرندے میں ہو، جو بھی ہو. برزخ کی زندگی کو بھی اختتام آئے گا، اور پھر جب آخرت کی زندگی قائم ہو جائے گی، عالم آخرت جس کو کہتے ہیں، تو پھر اس کو اختتام نہیں، بلکہ حدیث پاک میں فرمایا کہ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں، ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، اور اسے لٹا کر کے پوری خلقت کے سامنے اس کے گردن پہ چھری چلا کے اس کو ذبح کر دیا جائے گا. اور اللہ پاک فرماتے ہیں یہ موت کا اختتام ہو گیا، آج کے بعد زندگی ہی زندگی ہے، پھر موت نہیں. جنتی جنت میں، جہنمی جہنم. تو بھئی اصل سفر تو ایک درپیش ہے آگے کا، جس کی طرف ہم سب کی رفتار ہے، ہمارے قدم اسی کی طرف جا رہے ہیں. اور سفر بھی ایسا ہے کہ جو طویل بھی ہے، اور سفر بھی ایسا ہے کہ جو بڑے حساب کتاب والا سفر ہے، اور سفر بھی ایسا ہے کہ جس میں اللہ کے سامنے پیشی ہے، پوری مخلوق نے جمع ہونا ہے. تو ایک مسلمان کو اس زندگی کے لیے کتنی تیاری کی ضرورت ہے کہ ہم آخرت کے لیے بھرپور تیاری کر کے چلے جائیں. اور وہ تیاری کہاں پر کرنی ہے دوستو؟ اس دنیا میں کرنی ہے. آخرت کی تیاری قبر میں نہیں ہو سکتی. آخرت کی تیاری کا محل یہی دنیا ہے. اس دنیا میں بندہ اپنے آپ کو بنا کے سفر کو کامیاب کر سکتا ہے، یا اسی دنیا میں بندہ اپنے آپ کو بگاڑ کے اس سفر کو ناکام کر سکتا ہے. تو اس زندگی میں اپنی حفاظت کی بہت ضرورت ہے کہ آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی کو گزاریں، اور اس آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے تیار کرنے کی کوشش کریں. حدیث پاک میں فرمایا موتو قبل ان تموتو وحاسبوا قبل ان تحاسبوا. مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو، اور محاسبہ شروع ہونے سے پہلے اپنے نفس کا حساب خود کر لو. دنیا وہاں تو حساب کتاب ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے اس دنیا میں اپنا محاسبہ خود کر لو، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. یہاں فرق پتہ چل جائے گا کہ کیا چیز رکھنی ہے، چھوڑنی ہے، توبہ کرنی ہے، ختم کرنی ہے. یہ سب چیزیں اس دنیا میں سامنے آ جائے گی. اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، دنیا بہت احتیاط سے گزارنے کی ضرورت ہے، اور مسلسل اللہ سے مانگتے ہوئے مانگتے ہوئے مانگتے ہوئے اس دنیا کو پورا کرنے کی ضرورت ہے.
آج ہم اپنے معاملات کو، عبادات کو، اخلاقیات کو، معاشرت کو، عقائد کو، جو دین کے ہمارے 5 بڑے شعبے ہیں، ان پانچوں کے اندر ہم اپنے آپ کو چیک کریں، اپنی کیفیات کو چیک کریں، ہم کہاں پر کھڑے ہیں، تاکہ آخرت کے دن کی شرمندگی سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ اس لیے کوئی بھی اس سے بچ کر نہیں ہے۔ لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول اللہ فيها مخلدا۔ اور میں اگر دنیا میں کسی نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوتا تو ایک ہستی کے لیے اللہ اس دنیا کو ہمیشہ کر دیتے، اور وہ ہستی کون تھی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے بھی نہیں رہنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام فرماتے تھے کہ ہمیں آخرت اور جنت کا شوق اس لیے بھی زیادہ ہے کہ وہاں اللہ کے محبوب پیغمبر کی صحبت اور زیارت ملے۔ نیک لوگوں کی سمجھ اور فہم کہاں تک پہنچ جاتی، تو بھئی ہمیں تو کئی گنا زیادہ یہ طلب ہونی چاہیے۔ ان ہستیوں نے تو اللہ کے پاک پیغمبر کو دیکھا ہے، ہم نے تو دیکھا نہیں، ہم نے تو زیارت نہیں کی، اور ہم تو یہ سوچ کر جیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں کہ آخرت میں اللہ کے پاک پیغمبر کی زیارت اللہ کے فضل سے نصیب ہوگی انشاءاللہ، اور اللہ اپنا فضل فرمائے تو ہم آپ کی معیت میں، آپ کی رفاقت میں، آپ کے ساتھ، آپ کے لواء الحمد کے نیچے، جس میں تمام انبیاء اور اہل ایمان شامل ہوں گے، ان کے ساتھ چلتے 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 جنت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ہمارے ایک بزرگ گزرے لاہور میں، حضرت مولانا موسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ولی کامل تھے اور بڑے عجیب و غریب انسان تھے، محدث کبیر تھے، اور آپ کے بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ ان چند ہستیوں میں سے کہ جن کی وفات کے بعد ان کی قبر سے طویل عرصہ خوشبو آئی۔ ویسے تو ہر صاحب ایمان کی قبر جو ہے وہ خوشبودار ہے، علماء نے لکھا ہے، اس میں تو شک نہیں ہے۔ جو ایمان کے ساتھ قبر میں چلا جائے گا اور اللہ اس سے راضی ہو تو اس کی قبر معطر ہے، لیکن بعض بندوں کی کیفیات اللہ کو اتنی محبوب ہوتی ہے کہ وہ مغیبات کی صورتحال کو اللہ کچھ وقت کے لیے باہر دکھا دیتے ہیں تاکہ اس بندے کو اندازہ ہو جائے۔ تو چند لوگ اس امت کے اندر ایسے گزرے ہیں جن کے واقعات ہم سنتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے زیادہ اس سلسلے میں جن کا نام ہے، ان کی قبر سے طویل عرصہ خوشبو آئی، اور پھر اس کے بعد امام المفسرین حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو آئی، اور وہ اتنی زیادہ آتی تھی کہ لوگ آ کر حضرت کی قبر کی مٹی لے جاتے تھے، قبر کا نشان مٹ جاتا تھا، گھر والے آ کے پھر اس پہ مٹی ڈال دیتے، رات جب صبح آتے تھے اور رات کو لوگوں نے پھر لے صاف کر لی ہوتی، ایسی تکلیف بنی۔ پھر جو علماء تھے، اہل اللہ تھے، وہ جمع ہوئے اور آ کر اس قبرستان، لاہور میں بڑا مشہور قبرستان ہے میانی شریف قبرستان، اس میں حضرت کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کیفیت کو بند فرما دیجئے آپ، اس لیے کہ ورنہ لوگ اس قبر کی بے اکرامی کر لیں گے اور عقیدے کی کمزوری کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، تب جا کے وہ بند ہوگی۔ تو حضرت مولانا موسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال تو 1998 میں ہوا، تو ان کی تدفین کے بعد ان کی قبر سے بھی خوشبو آئی۔ تو بڑے درجے کے انسان تھے، لیکن جو ان کا ایک بہت بڑا خاص عمل تھا وہ درود شریف کی کثرت کا اہتمام تھا۔ دیکھیں یہ عمل معمولی نہیں، یہ بہت بڑا عمل ہے۔
درود شریف کی کثرت. پھر حضرت نے ایک مجموعہ لکھا جس میں انہوں نے درود شریف کے تمام صیغوں کو جمع کیا. 1000 کے قریب درود شریف کے صیغے ان کے مجموعے کے اندر ہے. البرکات المکیہ علی الصلوات النبویہ، یہ درود شریف کا ایک مجموعہ ہے. اور میں ساتھیوں سے ایک ترغیباً عرض بھی کروں گا کہ کوشش کریں تھوڑا سا وقت نکال کر اور روزانہ اس کی ایک منزل ضرور پڑھیں. اس کتاب کو 7 منزلوں میں بانٹا گیا ہے، البرکات المکیہ کے نام سے بہت معروف ہے. 7 منزلیں ہیں اس کی. یہ ہفتے کے 7 دن ہیں، روزانہ آپ ایک منزل پڑھ لیں. روزانہ تقریباً ایسے 100 سے 125 کے درمیان درود شریف اس میں آتا ہے. لیکن جو اس کی برکات ہے، جو اس کے انوارات ہے اور اللہ کی جو رحمتیں متوجہ ہوتی ہے دوستوں، وہ اس کے اہتمام کے بعد سمجھ میں آتا ہے. تو بڑے سچے پکے عاشق رسول تھے، تو وہ فرماتے تھے سنا ہے قبر میں دکھلاتے ہیں شبیہ نبی. دیکھیں نا، قبر میں جب مومن بندہ اترتا ہے، کافر اترتا ہے، جو بھی چلا جائے، اس سے کتنے سوال ہوں گے؟ 3 سوال. من ربک کا، ما دینک کا، اور ایک روایت میں ہے ومن نبیک کا، اور ایک روایت میں ما تقول بہذا الرجل، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تیسرا تمہارے پیغمبر کون ہے، یا یہ کہ سوال کیا جائے گا کہ اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہو. فرشتہ اشارہ کرے گا. تو اب یہ جو اشارہ ہوگا یہ کن کی طرف ہوگا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو یہ بندہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ سکے گا اپنی قبر کے اندر. اب اس کی کیا کیفیت ہے، کیسے دیکھے گا، اس پر علماء نے بہت لمبی چوڑی بحث کی. ہر ایک نے اپنی ایک تحقیق قائم کی. بعض حضرات نے فرمایا کہ اس بندے کی قبر سے مدینہ منورہ تک، قبر مبارک تک کے سارے فاصلے اللہ ختم فرما دیتے. تو یہ بندہ جب دیکھے گا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک اس کو نظر آ جائے. مختلف توجیحات ہیں، لیکن اتنی بات طے ہے کہ قبر میں ایک سوال ضرور ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، اور اس سوال میں آپ کا چہرہ انور اس امتی کو دکھلایا جاتا ہے. تو یہ تو یقین ہو گیا کہ بھئی قبر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سامنے آئیں گے، آپ دکھائے جائیں گے اور آپ کے بارے میں سوال ہوگا. تو اگرچہ وہ کتنا سخت موقع ہوگا اور سخت حالت ہوگی کہ قبر ہے اور فرشتہ پوچھ رہا ہے، رجسٹر اس کے ہاتھ میں ہے، صحیح پر کامیابی ہے، غلط پر ناکامی ہے، سب کچھ ہے. لیکن اللہ والوں کی سوچ اور ان کی نظر اور محبت کا احساس دیکھیں. وہ فرماتے ہیں سنا ہے قبر میں دکھلاتے ہیں شبیہ نبی. ہم نے سنا ہے کہ مومن کی قبر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ مبارک دکھائی جاتی ہے. سنا ہے قبر میں دکھلاتے ہیں شبیہ نبی، اجل کا اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں. ہم تو اپنی موت کا انتظار اس لیے کر رہے ہیں کہ جلدی سے قبر میں جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ مبارک کو دیکھیں. تو بھئی یہ تو ایک صاحب ایمان کی بڑی حسرت ہے نا، کہ کم سے کم اتنا تو اللہ پاک فضل فرمائے ہم سب پر کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے محروم نہ رہ جائیں. تو یہ اسی صورت ممکن ہے کہ جب ہم اپنی زندگی کو احتیاط کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ ہم گزار کے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اس دنیا سے چلے جائیں. اس لیے کہ دنیا انسان کو غفلت کے اندر مبتلا کر دیتی ہے. اس لیے ایک اللہ والے فرماتے ہیں یا من بدنیا اشتغل قد غرہ طول الامل اولم یزل فی غفلت حتی دنا منہ الاجل اصبر علی احوالها والقبر صندوق العمل. کہتے ہیں اے انسان، اے بنی آدم جسے دنیا نے مشغول کر دیا ہے، قد غرہ طول الامل، لمبی لمبی امیدوں نے تجھے دھوکے کے اندر ڈال دیا ہے. اولم یزل فی غفلت حتی دنا منہ الاجل،
تو ہمیشہ غفلت کی زندگی میں لگا رہا یہاں تک کہ تیری موت کا وقت تیرے بالکل قریب آ گیا۔ اصبر علی احوالہا، تو نے اپنا نقصان خود کیا ہے، اب تو اس قبر کی مصیبتوں کو برداشت کرے گا، اس لیے کہ والقبر صندوق العمل، اس لیے قبر جو ہے یہ تو دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا ایک صندوق ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، اللہ سے دوستی بنا کر دنیا سے جانے والا کامیاب ہو کے جاتا ہے، اور اللہ سے دوستی توڑ کر دنیا سے جانے والا ناکام ترین انسان ہوتا ہے۔ تو بھئی ہمیں تو اللہ سے دوستی بنانی ہے نا، ہمیں تو اللہ سے دوستی بنانی ہے، مضبوط کرنی ہے، اللہ سے تعلقات کو جوڑنا ہے، اور یہ سوچ کر جانا ہے کہ بھئی وہاں تو اصل نعمتیں تو وہاں منتظر، اصل تو پیاروں سے ملاقات وہاں پر ہوگی۔ اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب میدان جہاد میں آتے تھے دشمن کے سامنے، جب آپ علیہ السلام دنیا سے جا چکے تھے تو کس سوچ کے ساتھ اترتے تھے اور کس بہادری کے ساتھ اترتے تھے؟ کہتے تھے غدن نلقى الاحبہ محمدا وصحبہ، دیکھو آج ہم اس میدان میں اس لیے آئے ہیں کہ آج یہاں پر شہید ہو جائیں گے تو کل دوستوں سے ملاقات ہو جائے گی۔ دوست کون ہے؟ محمدا وصحبہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ۔ تو بھئی سارے رشتے وہاں پر ہے، سب پیاروں سے ملاقاتیں وہاں پر ہے۔ یہ دنیا کے تعلقات، یہ رشتے، یہ ناطے، یہ دوستیاں، یہ تو عارضی ہے، یہ تو وقتی ہے، جتنا بھی ہو بہرحال بالآخر ایک دن ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آخرت کا جو رشتہ ہوگا وہ بڑا مضبوط ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، ہم اپنے اس مبارک عمل کے اس آخری دن میں یہ بات اپنے دل میں بٹھا کر جائیں کہ ہماری جو اصل زندگی ہے اور اصل جو خوشیوں کی جگہ ہے اور اصل جو راحتوں کی جگہ ہے وہ دنیا نہیں ہے، وہ تو آخرت ہے۔ لیکن آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اور اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس دنیا میں ملنے والی زندگی کی حفاظت کی جائے، ہم اس کو ضائع نہ کریں، اس کو گناہوں کی نظر نہ کریں، اس کو شیطان کی باتوں میں آ کر نافرمانیوں کے اندر نہ گزاریں۔ کم ملے اس پہ قناعت کریں، اس پہ راضی ہو جائیں، دوسرے کو خوش کریں، چاہے مجھے اپنے لیے برداشت کرنا پڑے لیکن کر گزریں، اس لیے کہ دوسرے کے دل کو خوش کرنے سے اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے اس بندے کو اس دن خوش کر دوں گا جس دن اسے سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ کوئی خدمت کا موقع ملے، کوئی کام کا موقع ملے، پیچھے مت رہیں دوستو، آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کریں، چاہے وہ کسی کو پانی کا ایک گھونٹ پلانا کیوں نہ ہو۔ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ پاک کو انسان کی زندگی کا کون سا عمل پسند آ جاتا ہے، کون سا عمل پسند آ جاتا ہے۔ اگر ایک بدکارہ عورت جس کی زندگی بدکاری میں گزری ہو، اس سے اللہ اس لیے راضی ہوئے کہ اس نے ایک پیاسی بلی کو، ایک کتے کو پانی پلا لیا، ہے نا۔ اب یہ حدیث پاک ہم پڑھتے سنتے ہیں لیکن ہم نے کیا اس سے ایک سبق اور عبرت حاصل کی؟ کتا ہے وہ پیاس سے تڑپ کے مرنے والا ہے، ایک بدکارہ عورت گزر رہی ہے، اسے اس مخلوق پر جو کہ کل بھی بات ہوئی نا کہ ایک نجس جانور ہے، لیکن اپنا وہ دوپٹہ اتار کے اور جوتا باندھ کے اس نیچے سے پانی نکال کے اس کتے کے بچے کو پلا دیا اور اس کی جان میں جان آئی۔ اس مخلوق کو پانی پلانا یہ اللہ کو اتنا محبوب ہوا کہ اس بدکارہ عورت کی مغفرت ہو، اور دوسری طرف فرمایا ایک نیک صالح عورت تھی، پاک باز عورت تھی، لیکن غلطی کیا ہوئی کہ ایک دن بلی کو باندھ دیا
بلی کو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بلی بھوک پیاس کی وجہ سے تڑپ کے مر گئی، اللہ اتنا ناراض ہوئے کہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا. تو بھئی میں اور آپ کیسے طے کر لیں کہ میں اتنے معمولات کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، بس یہی کافی ہے. خدمت کا عمل اللہ کو بہت محبوب ہے. یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں نا بھئی ساتھی خود سے اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کیا کریں. بہت دل سے دعائیں نکلتی ہے دوستو ان بچوں اور ان نوجوانوں کو دیکھ کر جو خدمت کے اندر لگے ہوئے ہوتے. اور پھر آپ ساتھیوں نے جو خدمت کی ہے وہ تو عام خدمت بھی نہیں تھی، وہ تو اعتکاف والوں کی خدمت کی، معتکفین کی خدمت تھی. جس درجے میں بھی ہوئی، جہاں تک ہوئی، جس نے ان کے لیے دعا کی اس کا بھی حصہ ہے دوستو، وہ بھی خالی نہیں. لیکن اس خدمت کو اپنی زندگی کا شعار اور اپنا مزاج بنائیں، اس سے کبھی پیچھے نہیں رہے. خدمت پہ اللہ پاک کے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں. والدین ہے، بزرگ ہے، پڑوسی ہے، بندہ جماعت میں جاتا ہے وہاں خدمت ہوتی ہے، سفر میں جاتا ہے ساتھیوں کی خدمت ہوتی ہے، مسجد آتا ہے یہاں خدمت ہوتی ہے. لیکن انسان کر گزرے. اس لیے بس آخری بات عرض کرتا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے نا ایک سیاہ فام عورت آ کر مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی. کانت امرات سودا تکنس فی المسجد. اور پھر اس عورت کا انتقال ہوا، آپ علیہ السلام کو نہیں بتایا گیا. آپ نے پوچھا تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ تو انتقال کر گئی. آپ نے کیا فرمایا کہ مجھے کہاں لے جاؤ؟ اس کی قبر پہ لے جاؤ، اس کی قبر پہ لے جاؤ. یہ اس امت کی واحد خوش نصیب عورت ہے کہ جس کی نماز جنازہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تدفین کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کر پڑھائی. اس کا اور کون سا عمل ہے؟ اللہ کے گھر کی خدمت وہ عمل تھی جو اللہ کے پاک پیغمبر نے اتنا اکرام فرمایا ہے. اس لیے کبھی خدمت سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں کریں، اپنے آپ کو خود آگے رکھیں. اور صرف اپنوں کی خدمت وہ تو ایک ذمہ داری ہے، وہ تو اللہ پاک کو ورنہ جواب دینا ہے، وہ تو شاید اتنا بڑا کمال نہ ہو. اصل خدمت تو یہ ہوتی ہے کہ انسان دوسرے کے لیے بھی فوراً کھڑا ہو. آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ انسان اسپتال جاتا ہے، آپ اپنے مریض کے ساتھ ہیں، دیکھا دوسرے مریض کو کوئی تکلیف ہے، پانی چاہیے، کچھ چاہیے، بعض ایسے اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی خدمت بھی کر لیتے ہیں، اس کو بھی پانی دے دیتے ہیں، اس کو بھی سہارا دے دیتے ہیں، اس کی ویل چیئر بھی چلا لیتے ہیں. یہ ہے تو ایسے ہمیں لگتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کام ہے، لیکن پتہ وہاں چلنا ہے دوست. تو یہ سارے امور خیر آج ہو سکتے ہیں، آج ہم کر سکتے ہیں، کم کرے زیادہ کرے ہو جائیں گے، لیکن مرنے کے بعد نہیں ہو سکتے. تو ان اعمال کے اندر زندگی گزار کر ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کے پاس جائیں گے. یقین کریں ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی راحتیں ہمارے لیے وہاں منتظر. تو آج کی اس مجلس سے تو ممکن ہے کہ یہ اعتکاف کی آج کی یہ آخری مجلس ہو. انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو زندگی اور برکت دے تو آئندہ سال ملاقات کریں گے انشاءاللہ. سب نیت کر کے اٹھیں کہ جتنی زندگی ہے اعتکاف سنت ہماری زندگی کا معمول بن جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو آخرت کی تیاری ہم سب کے مزاج کا حصہ ہو. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.